السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون کا آج ہمارا 25واں لیکچر ہے اور آج ہم 25ویں لیکچر میں ڈسکس کریں گے چوتھا چیپٹر ہے اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا اسلام کا معاشی نظام۔ تو اسلام کے اکانومک سسٹم کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آؤٹ لائنس آپ کی اسکرین پہ ہے، اسلام کے معاشی اصول، اور اسلام کے معاشی اصول کون کون سے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے معاشیات اور اخلاق و مذہب۔ سب سے پہلے وہ فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس غلط نظریے کو ختم کرنا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں اور تجارت تو بس تجارت ہے۔ قرآن مجید بڑے بلیغ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس میں بڑے مدلل اور واضح انداز کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے فسعوا، تو دوڑتے ہوئے آؤ، الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اپنے لین دین کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب تمہاری نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ کا فضل، یعنی دوبارہ سے تجارت کے اندر مشغول ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ کھلے انداز کے اندر اوپنلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشیات اور اخلاق و مذہب کا تعلق جو وہ واضح کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر روزی اور معاش کو فضل اللہ سے جو وہ تعبیر کیا گیا ہے، فضل اللہ کہا گیا ہے، اور یہ بات ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ یہ سب خدا کی فضل سے ہی انسان کو ملتا ہے، رزق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ کے فضل سے انسان کو ملتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشی زندگی کو بھی انسان اسی طرح خدا کی حدود کا پابند بنائے جس طرح باقی تمام زندگی کو بناتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ کہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھلی دکانیں چھوڑ کر بھی جو نماز کی طرف جو وہ لپکتے ہیں اور اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں نماز کے وقت میں۔ تو خدا کو یاد کرنے یعنی اس کے ذکر کا بڑا وسیع مفہوم جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو اور ناشکری نہ کیا کرو۔ یعنی ہر حال میں چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے اور شامل حال رکھنا چاہیے، تبھی ان چیزوں کے اندر جو وہ برکت ہوگی۔ دوسری چیز جو یہاں پہ ہے وہ ہے معاشی جد و جہد، تھرڈ پوائنٹ آپ کا۔ تو اسلام نے ساری زمین بلکہ کائنات کو انسان کے لیے میدان عمل قرار دیا اور انسان کو شوق دلایا کہ وہ اپنی معاش کے حصول کے لیے، روزگار کے لیے، خلق خدا کی خوشحالی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کرے۔ معاشیات کی اصطلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہا جاتا ہے، میکسیمائزیشن آف پروڈکشن اسے کہا جاتا ہے۔ سرمایہ درانہ معیشت میں اصل اہمیت نفع میں اضافے کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بے شک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ تو بے عملی، بے روزگاری اور گداگری کو اسلام نے جو ناپسند کیا ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور رزق کی تلاش نہ کرے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تم کو دعا کے ساتھ اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنی ہوگی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ آسمان تو سونا چاندی برساتا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے
کام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن تم اپنے چہرے پر سوال کا داغ لیے ہوئے آؤ. یہ ان لوگوں کے لیے جو بھیک مانگتے ہیں اور جو وہ کام کاج نہیں کرتے صحت اور تندرست ہونے کے باوجود بھی. ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی شرافت غنا اور فراخ دستی ہے اور آخرت کی شرافت تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کے بارے میں بڑے واضح انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ تمام فرائض میں سے تمام فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ حلال روزی کمانا ہے. اسلام کے نقطہ نظر پر ایک واقعے سے بڑی روشنی پڑتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو معاشی لحاظ سے بہت برے حال میں تھے. آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا 2 درہم ہے. آپ نے ان میں سے 1 درہم کی کلاڑی خرید کر دی اور لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا. اس طرح آپ نے محنت کے پیداواری استعمال کی ترغیب دی ہے. صنعت و حرفت کے ذریعے سے روزی کی تکمیل انسان پر فرض کفایہ ہے اور بعض گناہوں کا کفارہ جو ہے روزی کمانے میں مغموم اور متفکر رہتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ سوال سے بچے اور اہل و عیال کی کفالت کرے، ہمسائے کی مدد کرے، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اس سے جو ہے وہ حلال جو یوں کہہ لیں کہ رزق حلال کی امپورٹنس ہے وہ آپ پر جو واضح ہو جاتی ہے. اور رزق حلال جو ہے اس کو اسلامی فقہ میں معاشی جد و جہد جو ہوتی ہے اس کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور جو پیداوار کو فروغ دینے کی کوشش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، اس کو فرض کفایہ کا نام دیا گیا ہے. اور اگر کچھ لوگ اسے ادا کر دیں تو سب پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سوال ہر فرد سے ہوگا. اسی طرح حرمت سود کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بہت ساری وعیدیں جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں سود کے حوالے سے بھی. رزق حلال کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، عام حکم دے دیا کہ لوگوں زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور حرام سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اور حرمت سود اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک سود کو حرام قرار دینا ہے جو معاشی ظلم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسلام نے اس کی ہر شکل کو حرام قرار دیا ہے. سود مفرد ہو یا مرکب ہو، ذاتی قرضوں پر لیے جائے، تجارتی اور پیداواری قرضوں پر، ہر حال کے اندر حرام ہے. اور یہ جو سود اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے بزنس جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، میں بیان کر دوں یہاں پہ، آپ کی بک میں نہیں ہے ویسے میں بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور اس میں سے سب سے ادنا درجہ یہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. تو اتنی سخت وعید جو ہے وہ سود کے حوالے سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. اور ایک اور چیز جو اسلام کے معاشی اصول میں سے ہے وہ ہے باہمی رضامندی، کہ تجارت کے اندر باہمی رضامندی بھی ہونی چاہیے. دونوں فریق اپنی آزاد مرضی سے کسی جبر یا زبردستی کے بغیر اپنے معاملات جو وہ طے کریں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں تجارت کی بنیاد تعاون باہمی پر ہے، اور تجارت کی وہ تمام شکلیں جن میں دوسرے فریق کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ خاص شرائط یا معاملات اس پر تھوپ دیے جاتے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہیں. اسی طرح کہ تجارت کی وہ تمام شکلیں جس میں نے بتایا کہ دوسرے فریق کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ خاص شرائط یا معاملات اس پر تھوپ دیے جائیں وہ ناجائز ہیں. اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی اشتہار بازی یا نفسیاتی حربوں کا ایسا استعمال جو عقل اور فکر کو دھوکہ دے اور ایک شخص اپنی مرضی کے خلاف محض نفسیاتی شعبدہ بازی کی وجہ سے کسی چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جائے، یہ بھی اسلام کے مطابق جو وہ جائز نہیں ہے. ان چیزوں سے جو وہ ہمیں بچنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں صحیح معنوں میں
اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔